بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو سب سے زیادہ شوگر کے لیے دوائی استعمال ہو رہی ہے میٹفارمین، اس کے بارے میں سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ آ گئے ہیں، لیٹسٹ ریسرچ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر بینمن کہتے ہیں کہ گلوکوز کو ٹریٹ کرنا کہ خون میں بڑھا ہوا ہے، یہ پرانی ٹائپ 1 کے لیے تو ٹھیک تھا، ٹائپ 2 کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اس کا بہت نقصانات ہے کہ ٹائپ 2 میں پہلے انسولین بڑھتی ہے 10-15 سال، وہ زیادہ رہتی ہے، وہ ڈیمیج کرتی ہے۔ ٹائپ 1 میں تو ٹھیک ہے، انسولین کم ہوتی ہے، اور اس کی بڑی پہچان ہے، دیکھیں یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 150 سال پہلے صرف ٹائپ 1 تھی، اس کے بعد ٹائپ 2 آئی ہے ابھی۔ تو ٹائپ 1 میں دیکھیں انسولین کی کمی ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، پینکریاس ڈیمیج ہو جاتا ہے آٹو امیون ڈیزیز سے، اس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ تو جو ہی آپ اسے شروع کرتے ہیں دیکھیں فیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مسل گرو ہوتے ہیں، فیٹ بھی آتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ انسولین غلط لگاتے، ایک ہی جگہ پہ آپ لگاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں فیٹ ہائپرٹرافی ہے، موٹی کرتا ہے انسولین، یہ ایک ہی جگہ پہ لگاتا ہے، اس لیے ہر جگہ سائٹ بدلے رہنا چاہیے انسولین کے لیے۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسولین موٹاپا کرتی ہے، انسولین سب سے زیادہ جو ہے فیٹ کے لیے، اسی لیے جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں، فیٹ کم کرنا چاہتے ہیں، بیسٹ یہ ہے کہ انسولین لو رکھیں اپنا۔ یہ ایک سٹڈیز میں سے جب انہوں نے بایوپسیاں کی تو یہ ثابت ہوا کہ انسولین کی وجہ سے سارا ہوتا ہے۔ یہ بازو پہ جو لوگ لگاتے رہے ہیں سارے، وہ ایک جگہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ہر دفعہ سائٹ چینج کرتے رہیں آپ، یہ اس کا بیسٹ ہے۔ تو ٹائپ 2 جو ہے اس کے لیے سب سے امپارٹنٹ ہے، میں بہت سے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ انسولین ریزسٹنس ہے اصل چیز۔ یہ دیکھیں یہ جو یلو پیلی لائن ہے یہ انسولین ہے، یہ نیچے شوگر بلو لائن شوگر ہے۔ 10 سے 20 سال تک انسولین بڑھتی رہی ہے، شوگر نارمل رہی ہے۔ جب بھی آپ شوگر کراتے تھے فاسٹنگ، وہ 90 آتی ڈاکٹر سے جائے آرام کریں، انسولین بڑھ رہی ہے۔ تو یہ 10-15 سال تک انسولین بڑھی، جب پینکریاس کمزور ہو جاتا ہے، آپ بار بار کھا رہے ہوتے ہیں، 5-6-10 دفعہ روز کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، چینی کھاتے ہیں، پھر جو انسولین پینکریاس ویک ہوا، انسولین کم ہوئی، اب بھی شوگر بڑھنا شروع ہو گئی، تو یہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ تو یہ 10-15 سال میں جو ڈیمیج، یہ دیکھیں یہ پورا انسولین ریزسٹنس کی یہ تھیوری نہیں ہے۔ جتنی ڈیزیز ہے، فیٹی لیور ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، بی پی ہے، الزائمر ہے، کینسر ہے، یہ سارے ڈیو ٹو ہائی انسولین ہے، ہائی شوگر کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساری بتا رہے ہیں، یہ اینڈ پہ ریفرنس ہے، آپ سلی سے سن لینا، کیونکہ لائف سیونگ ڈرگ ٹائپ 1 کے لیے انسولین، ٹائپ 2 کے لیے لائف تھریٹنگ ہے، خطرناک ہے اگر آپ شروع کرا دیں گے بغیر اس کے ٹیسٹ کیے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے۔ اور دوسرا پھر آپ چیز یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جس کا سائڈ افیکٹ نہ ہو، ایسی کوئی دوائی یاد نہیں ہوئی آج تک، ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میٹفارمین، یہ اس کا جنرک نیم ہے، برانڈ نیم کافی گلوکوفیج ہے، کافی ناموں سے آ رہی ہے، بتا نہیں سکتے آپ۔ تو یہ اس کا، اور اس کو آج کل لیٹسٹ یہ دیکھیں جاڑی کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، وہ لائم کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ انہوں نے مکس کر کے بھی دیتی، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو ہر سے ہوتی ہے، اور ابھی تک کہتے تھے کہ سیف ہے، لیکن اب جو لیٹسٹ سرچ آئی ہے کہ یہ جو لوگ یہ میٹفارمین لے رہے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے مسل ڈیمیج ہوتے ہیں، وہ گرو نہیں کرتے۔ یہ اس کا سب سے لیٹسٹ اسٹڈیز آئی ہے، ابھی سارے یہ مان رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ کیا کرتی ہے یہ سیل، مسل سیل کے مائٹوکونڈریا کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اے ٹی پی نہیں بناتی، انزائم AMPK ایکٹیویٹ کر دیتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 6 نقصانات ہیں میٹفارمین کے، لیکٹیٹ بڑھا دیتی ہے، یہ ایفیکٹ ہے اس کا، وہ مسل کو گروتھ نہیں کرنے دیتی، ایکسرسائز ورک آؤٹ آپ صحیح طرح نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے بلکہ، اور مسل ایٹرافی ہو جاتا ہے، مسل رک جاتے ہیں، وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے، یہ سب سے امپارٹنٹ، لیکن ہوتی 4-5-10 سال بعد ہے، اور آپ کے ٹیسٹوں کو لو کرتی ہے۔ یہ اس کے بارے میں ریسرچ کروں کہ یہ لوگ 20-20 سال سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لیور میں جو گلائکوجن بریک ڈاؤن ہوتا ہے، جیسے صبح صبح ڈان فینومینا ہے، یہ اس کو روکتی ہے، اور گلوکونیوجینسز جو پروٹین سے شوگر بنتی ہے وہ نہیں بننے دیتی۔ اور اس کے سب سے زیادہ نقصانات کیا ہیں کہ مسل پروٹین سنتھسس نہیں ہوتی، آپ جب ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو مسل ویک رہتے ہیں، ویٹ ٹریننگ کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچتا۔ تو ایکسرسائز کے لیے یہ جو لے رہے ہیں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، وہ یہ دوائی فوراً چھوڑ دیں، اور ڈائٹ کا اس سے ویٹ لفٹنگ کا 10 ٹائم زیادہ فائدہ ہے، بینیفٹ ہے۔ مسل آپ بڑھا لیں، یہ سب دیکھیں جب آپ کریں گے یہ مسل ویک رہ جائیں گے آپ کے، اگر لے رہے ہیں آپ تو اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ جو لوگ میٹفارمین لے رہے ہیں وہ ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے، ویٹ ٹریننگ نہیں کر سکیں گے، نقصان ہوگا، وہ فوراً چھوڑ دیں۔ وہی کیٹو ڈائٹ، لو کارب ڈائٹ کر کے دیکھیں آپ، اس کے 1-2 سال بعد بہت نقصان ہوتے ہیں، میدا اپسیٹ ہو جاتا ہے، پخانے لگ جاتے ہیں، وٹامن B12 ابزارب نہیں ہوتا، خون کی کمی ہو جاتی ہے، یہ بہت ہوتا ہے، دیر بعد ہوتا ضرور ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی میں نے پچھلے بھی کئی لیکچر بنائے ہیں جو آپ کے
اسکیلٹل مسل ہیں، پٹھے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا کیسے گزرے گا، کتنا آرام سے عزت سے گزرے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ پٹھے ڈیسائیڈ، کیونکہ پٹھوں سے آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. یہ ثابت ہو گیا. تو اینڈ پہ میں پھر شارٹ کٹ کر دوں کہ ٹائپ 2 کے مریض جو ہیں خدا کے لیے کوئی دوائی نہ لیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لو کارب ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ کریں، فاسٹنگ کر لیں اور ایکسرسائز کریں. صرف فاسٹنگ آپ 14-16 گھنٹے کر لیں، وہ میٹ فارمین سے 3 گنا زیادہ افیکٹو ہے. ڈائٹ وہی ہے، آپ سارے لیکچر سن لیں، کیٹو، لو کارب ڈائٹ، ویٹ ٹریننگ کریں، فاسٹنگ کریں. یہ 3 میسج ہے آپ کے: لو کارب ڈائٹ، کیٹو یا کارنیور ڈائٹ، فاسٹنگ، 2 کھانے کھائیں اور ایکسرسائز. جو ورزش کر رہے ہیں وہ فوراً چھوڑ دیں اس کو، نہ انسولین لیں، نہ لیں، ڈائٹ پہ کنٹرول کریں. تو اگر آپ صرف تبدیل کر لیں سب سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں جم جاتا ہوں تو میں میٹ فارمین اس دن نہیں لیتا، لیکن آپ لیں ہی نا. آپ جب جم جا رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ سارا ہوا ہے، یہ سارے ریفرنس ہے، آپ سلیقے سے سن لیں. یہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس لیے آپ 100% گارنٹی ہے آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو فاسٹنگ، ویٹ ٹریننگ اور لو کارب ڈائٹ سے. اچھا جی، اللہ حافظ.